اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله فداك أمي وأبي يا رسول الله. سورۃ فاتحۃ الکتاب وتسمى ام القرآن وتسمى ام القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه مفتتحه ومبدأه فكأنها أصله ومنشأه ولذلك تسمى اساسا. کل غلطی سے اساس نکل گیا تھا دوبارہ، لیکن لفظ ہے اساس. اردو میں بھی اساس اور عربی میں بھی اساس. سورۃ فاتحۃ الکتاب، سورت کی اضافت ہے فاتحہ کی جانب اور فاتحہ کی اضافت ہے کتاب کی جانب. سورت کی جو اضافت ہے فاتحہ کی جانب، یہ اضافت لامیہ ہے. کیا ہے؟ اضافت لامیہ. اور فاتحہ کی اضافت جو کتاب کی جانب ہے، الکتاب کی جانب، یہ بھی اضافت لامیہ ہے. جہاں عام کی اضافت خاص کی طرف ہوتی ہے، وہاں اضافت لامیہ ہوتی ہے. ہے نا؟ اور جہاں جز کی اضافت کل کی جانب ہوتی ہے، وہاں بھی اضافت لامیہ ہوتی ہے. جیسے اضافت الجز الی الکل کی مثال، ید و زیدن. ید زید کا جز ہے اور زید کیا ہے؟ کل ہے. تو جز کی اضافت زید کی جانب ہوئی تو اضافت لامیہ ہے وہاں، یعنی ید لزیدن، ہے نا؟ تو فاتحہ یہ قرآن کا ایک جز ہے اور الکتاب کل ہے. تو اضافت الجز الی الکل ہے تو اضافت لامیہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، سورت کی اضافت فاتحہ کی جانب، یہاں بھی جو ہے اضافت لامیہ ہے. عام کی اضافت خاص. سورت عام ہے، فاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور غیر فاتحہ، اور فاتحہ خاص ہے. جیسے اس کی مثال فضۃ خاتمی، میری انگوٹھی کی چاندی، خیر من فضۃ خاتم کا خاتم کے. تو
میری انگوٹھی کی چاندی تمہاری انگوٹھی کی چاندی سے بہتر ہے. تو چاندی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے اور کرسی بھی ہو سکتی ہے. چاندی عام ہے، اس کی اضافت خاص کی طرف ہے، تو اضافت لامیہ ہے. ٹھیک اسی طریقے سے سورت کی اضافت فاتحہ کی جانب. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، سورت کا دو معنی تو میں نے خطبے میں آپ کو بتایا تھا، فتحدہ باکثر سورۃ من سورہ میں ہے نا، کہ سورت کا ایک معنی ہے مرتبہ اور منزل کے. سورت کا کیا معنی ہے؟ منزل کے. اور سورت کو سورت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک مرتبے والی چیز ہے نا. دوسرا معنی یہ تھا کہ یہ سور البلد سے ماخوذ ہے. جس طریقے سے شہر کی فصیل شہر کو گھیرے ہوتی ہے، اسی طریقے سے سورت جو ہے اپنی آیتوں کو اور اس میں موجود احکام کو گھیرے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں. تیسرا معنی جو ہے یہاں پر بتانا ہے وہ یہ ہے کہ سورت کہتے ہیں بقیت الشے کو. کس کو کہتے ہیں؟ شے کے بقیہ حصہ یعنی جز کو. تو چونکہ سورت قرآن کا ایک جز ہے، کوئی بھی سورت لیں گے وہ جز تو ہے ہی ہے قرآن کا، اس لیے بھی سورت کو سورت کہتے ہیں. اب ایک لفظ ہے فاتحہ. یہ فاتحہ یا تو یہ مصدر ہے، کیا ہے؟ مصدر ہے. جیسے عافیہ مصدر ہے، کاذبہ مصدر ہے، اسی طریقے سے فاتحہ مصدر ہے، یعنی افتتاح کے معنی میں ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فاتحہ یہ صفت ہے فاعلۃ کے وزن پر ہے نا. پھر صفت سے اسمیت کی طرف منتقل ہو گئی ہے نا، یعنی وصفی معنی سے اسمی معنی کی طرف منتقل کر دیا گیا اور ایک سورت کا نام ہو گیا ہے نا. بہرحال فاتحہ کو سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. سورہ فاتحہ کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے یا لکھنے یا قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے نا. عمومی طور پر اکثر اور وللاکثر حکم الکل، اکثر و بیشتر تو یہی ہے نا کہ اگر قرآن کی تلاوت آپ کو کہا جائے کہ کل سے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی سے تو شروع کرتے ہیں ہے نا. تو فاتحہ مصدر ہو یا اسمی،
دونوں کا معنی افتتاح. تو یہ مفتوح کے معنی میں ہے. مفتوح کا مطلب جس سے ابتدا کیا جائے، جسے کھولا جائے، ہے نا. تو چونکہ سورہ فاتحہ وہ جز ہے جس جز سے قرآن کی ابتدا کی جاتی ہے، یعنی یہ کہہ لیں آپ دوسرے لفظ میں کہ سورہ فاتحہ قرآن کے باقی سورتوں کے لیے فاتح ہے. کیا ہے؟ اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. اور یہاں پر جو الکتاب ہے، اس سے مراد سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن ہے نا، کیونکہ فاتحہ کی اضافت ہے نا، تو اس کے علاوہ پورا قرآن مراد ہے. وَتُسَمَّى أُمَّ الْقُرْآنِ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْقُرْآنِ، اور اس کا نام ام القرآن رکھا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا. اس کے کئی اسماء ہیں اور نیچے کئی اسماء آئیں گے. کثرت اسماء، کسی بھی سورت کے نام کا زیادہ ہونا خود اس سورت کی فضیلت پر مستقل دلیل ہے. اور سورہ فاتحہ کے جتنے نام ہیں اتنے کسی سورت کے نام نہیں آئے ہیں. تو سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک میں سب سے افضل و اعلیٰ سورت ہے نا. اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، واو جو ہے وتسمى، واو یہ حرف عطف ہے. اس کا عطف کس پر کیا گیا ہے؟ تو ظاہر سے بات ہے کہ ما قبل میں سورۃ و فاتحۃ الکتاب ہے، اور تسمى یہ فعل مضارع مجہول ہے، فعل ہے یعنی، اور ما قبل میں سورۃ و فاتحۃ الکتاب یہ مفرد ہے. فعل کا عطف مفرد پہ گرچہ جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے نا. جائز ہے اس میں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ اصل میں یہ ہے ھذہ سورۃ فاتحۃ الکتاب وتسمى، تو آپ کہیں کہ تسمى ام القرآن یہ جملہ ہے اور ما قبل والا وہ بھی جملہ ہے، مفرد نہیں، تو جملے کا عطف جملہ ہوا. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن جملے ثانیہ فعلیہ ہے اور جملے اولا اسمیہ ہے. تو جملہ فعلیہ کا عطف اسمیہ پر جائز تو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مناسب نہیں لگتا ہے نا. تو پھر مناسب کیا ہوگا؟ کہا کہ مناسب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے جملہ تسمى محذوف ہے. تسمى سورۃ فاتحۃ الکتاب، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی رکھا جاتا ہے اور ام قرآن بھی رکھا جاتا ہے نا. یعنی پہلے جملہ فعلیہ کا یہ آپ نے کیسے سمجھا؟ کہ ما بعد کے جو ہے فعل سے سمجھا.
کہ یہاں پر تسمہ محذوف ہے، مضمون کلام سے سمجھا میں نے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ام القرآن، ام کے دو معنی ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ایک معنی ہے مبدا، اور دوسرا معنی ہے سبب اخراج شے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ مبدا۔ مبدا کس کو کہتے ہیں؟ اول شے کو کہتے ہیں۔ اور اول شے اصل ہوتی ہے، اول شے اصل ہوتی ہے۔ اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر جو ہے کا دار و مدار ہو، جس پر غیر مبنی ہو، اسی کو اصل کہتے ہیں۔ چونکہ ماں یعنی ماں اپنے ولد کے لیے اصل ہوتی ہے نا؟ تو اسی لیے ام کا ایک معنی تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آگے کہا ہے لِأَنَّهَا مُفْتَتَحُهُ وَمَبْدَعُهُ، یہ مبدأ کا لفظ اسی لیے لے آئے، اسی پہلے معنی کو بتانے کے لیے۔ اور پھر آگے فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ، یہ اصل کا لفظ بھی جو ہے اسی لیے لے آئے کہ وہ ام کا پہلا معنی بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ سبب اخراج شے، یعنی کسی چیز کو باہر لانے کا سبب۔ اور ظاہر سی بات ہے جو کسی چیز کی سبب ہوتی ہے وہ وہی اصل ہوتی ہے، جو دوسری چیزوں کا سبب ہو وہی اصل ہوتی ہے، وہی منشا ہوتی ہے، وہی منشا کے درجے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے امام بیضاوی جو ہے منشا کا لفظ بھی استعمال فرما رہے ہیں، دیکھو ہے نا، کیونکہ ام کے یہ دو معنی ہیں، مبدا ایک معنی ہے اور دوسرا معنی سبب بھی اخراج شے، اور اسی کے درجے میں ہے منشا کم۔ اور اس وجہ سے بھی سبب اخراج شے کے معنی میں ام بولا جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی طور پر پورے احکام الہیہ موجود ہیں۔ کتنے موجود ہیں؟ تمام احکامات الہیہ، اوامر و نواہی، آداب و اخلاق، سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے اجمالی طور پر۔ اور بقیہ قرآن اسی اجمالی احکام کی تفصیل ہے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ احکام خدا کے نکالنے کا سبب ہے نا، اس لیے بھی ام القرآن کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو دوسرے معنی کے اعتبار سے؟ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ احکام الہیہ کا منشا ہو گیا، جہاں سے احکام الہیہ نکالے جا رہے ہیں۔ جب تفصیل ہے پورا قرآن، اور تفصیل کہاں کا؟ سورہ فاتحہ میں جو اجمال ہے نا۔ وَتُسَمَّى ام القرآن، اور اس کا نام ام القرآن رکھا جاتا ہے اس لیے لِأَنَّهَا مُفْتَتَحُهُ،
و مبدأہ، اس لیے کہ یہ اس کے ابتدا کرنے کی جگہ ہے اور اس کا مبدا ہے، اس کے شروع کرنے کی جگہ ہے۔ مفتتح یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ ثلاثی مزید فی سے تینوں یعنی مصدر میمی، ظرف اور مفعول ایک ہی وزن پر یعنی مفعول کے وزن پر آتے ہیں۔ تو مصدر میمی ہے یعنی افتتاح کے معنی میں، مفعول ہے تو مفتوح کے معنی میں، اور اگر ظرف ہے تو محل افتتاح کے معنی میں ہے نا۔ اگر یہ مصدر میمی ہے افتتاح کے معنی میں تب تو اس کا مضاف محذوف ہوگا، لأنہا محل الافتتاح۔ لیکن اور جو اور دوسری چیزیں ہیں مفعول یا ظرف، وہاں پر جو ہے پھر مضاف محذوف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مبدا کیا ہے؟ ظرف ہے۔ کس باب سے پیارے؟ بدأ یبدأ، شروع کرنا، اسی کا ظرف ہے مبدأ، ہے نا۔ فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ وَمَنْشَأُهُ، گویا کہ وہ جو ہے اس کی اصل یعنی یہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ قرآن کی اصل اور قرآن کی منشا ہے نا۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى أَسَاسًا، اسی بنیاد پر اس کو اساس بولا جاتا ہے۔ اساس کہتے ہیں جس پر غیر کی بنیاد ہو، یعنی سورہ فاتحہ اساس ہے اور اس پر پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ جو احکام تفصیلیہ اس میں ہیں اس کے احکام اجمالیہ ہے نا پر مبنی ہے، اس لیے اساس کہا جاتا ہے۔ چلیں بس کریں یہاں تک۔